سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر لاکھوں روپے کی انکم ہے اور اس کے اندر برکت نہیں ہے، اور پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کاش کہ تم نے قرآن کے فیصلے کو مانا ہو۔ اللہ قرآن میں 81 دفعہ فرماتا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو، میرے نام پہ خرچ کرو، میرے نام پہ خرچ کرو۔ اب دیا بھی اللہ کا مال ہے، ہم اس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں آج ہم نے وہ رسم چھوڑ دی ہے، ہم کہیں پہ بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم توجہ دیتے تو اپنے رشتہ داروں کی شادیوں پہ توجہ دیتے ہیں، ہم توجہ دیتے ہیں تو دنیا داری کی دوستی یاریوں میں توجہ دیتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی یتیم بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ جب تم نے دھیان ہٹا لیے تو اللہ نے بھی تمہاری دولت سے دھیان ہٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت کا ایک شخص تھا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کبھی میرے پاس دولت آتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے، آپ اللہ سے فرمائیں کہ جو بھی میرے حصے میں دولت ہے وہ مجھے ایک ہی دفعہ عطا ہو جائے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ پھر میرے پاس نہیں آنی ہوئی جو مجھے مال کو دے دیا گیا رب کی طرف سے، یہی میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی جب کوئی طور پہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ دعا فرماتے کہ میری امت کا ایک شخص ہے، اس کا جتنا بھی یا اللہ تو نے زندگی کے اندر رزق لکھا ہے وہ اسے عطا کر دیجئے۔ تو کچھ دیر بعد کچھ وقت گزرا، اللہ نے اسے جو بھی اس کے نصیب میں تھا رزق عطا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی ایک دفعہ اس کے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، بڑے بڑے لنگر بن رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد سے لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ رب نے تو کہا تھا جو اس کے نصیب میں رزق تھا وہ یہی ہے جو میں اسے مجھے دے رہا ہوں، اب اس کو کوئی رزق نہیں ملے گا۔ تو پھر وہ یہ سوال لے کر رب کی بارگاہ میں پھر سے پیش ہو جاتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو رزق ہے ہم نے عطا کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی رزق اسے نہیں ملے گا، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے پیارے نبی، اے میرے لاڈلے، یہ شخص میرے نام پہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ ایک بندے کو روٹی کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں اللہ کے راہ پہ دے رہا ہوں، میں اگلے دن اس کے لیے 10 لوگوں کا رزق بھیج رہا ہوں، یہ 10 کو کھلا رہے میں سے 20 کا بھیج رہا ہوں۔ اور جب تک کوئی بھی شخص یہ عمل کرتا رہے گا، دینا تیرا کام ہے، میں رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، جو یہ عمل کرتا رہے گا، کسی بے سہارے کی مدد کرتا رہے گا، کسی نیک کام میں یہ حصہ ڈالتا رہے گا، میں رب العالمین قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک اس کی نسلوں میں میرے سے ختم نہیں ہوگا۔ آج ہماری خواہشیں خراب ہو چکی ہیں، آج بچوں کی شادیوں کے لیے ہمارے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے اور کسی کی مدد کرنے کے لیے 10 روپے بھی نہیں ہے۔ جن تو اڈے عمل ہے ان کی تو اللہ دے رہے ہیں۔ آج تک کوئی بھی میرا بھائی نادر شادر کوئی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کمی دور فرمائے گا۔ دنیا کا جسے رزق مل جائے یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اسی سے راضی کہ جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ رزق گاڑی اللہ نے انہیں بھی دی ہوئی ہے جو خدا کو خدا نہیں مانتے، پر اللہ ہے نا ساری مخلوق کو وہ دینے والا ہے، وہ تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دینے والا ہے۔ اس نے اس دور کے اندر نماز پڑھی، قرآن پڑھا، مدینے والے پہ درود و سلام پڑھا، حضور کا میلاد منایا، اہل بیت سے عشق کیا، صحابہ کا ادب کیا، اولیاء کرام کا ادب کیا، کہ سمجھے اللہ بھی راضی اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہے۔ اس لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی راہ پہ دینا سیکھے۔ آپ دینا سیکھ جائیں گے پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے روزی رزق کے اندر کتنی برکتیں ڈال رہا ہے۔ تو اس استعارے کا ایک ہی پیغام ہے، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، قبر میں بھی فرمائے گا، روز محشر والے دن بھی فرمائے گا۔